الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قاری محمد فاروق قادری بندہ نچیز حاضر ہوں، اور الحمدللہ کچھ تھوڑا سا پیغام ہے جو آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ماہ سیام رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے چند گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین کے یہ پاک مہینہ، بابرکت اور عظمت مہینہ آنے والا ہے، اور اس کی قدر کریں۔ عزیزان محتشم، روزہ تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے، کیونکہ یہ روزہ ہمارے لیے فرض ہے۔ جیسے نماز ہمارے پہ فرض ہے، روزہ بھی مطلب سال کے بعد ہی آتا ہے رمضان کا مہینہ، تو یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کی ضرور قدر کریں، اپنے گھروں میں بھی قرآن کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اور اس کے بعد تراویح کا زیادہ تر خصوصاً اہتمام کریں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تراویح ہم نے پڑھنی ہے، پر پڑھنی 8 رکعت ہے۔ اس سے یہ ہے کہ 8 رکعت تو آپ نے پڑھ لینی ہے، 8 رکعت میں آپ نے قرآن بھی سننا ہے، کہیں بھی محلے میں یا کسی امام کے پیچھے آپ نے قرآن سننا ہے، تو کیوں نہ اس دفعہ محبت سے پورا قرآن سنا جائے۔ میں اپنے دوست احباب بزرگ جو میرے ویورز ہیں، میں ان سے یہ مخاطب ہوں کہ جب آپ تراویح کے لیے جائیں تو نیت کر کے جائیں کہ یا اللہ میں نے دن کو روزہ بھی رکھنا ہے، آج رات میں تراویح کی نیت سے آیا ہوں، تو ہو سکے ایک سپارے میں کتنی دیر لگتی ہے، 1.25 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے اہتمام کریں، تراویح مکمل پڑھیں، 20 رکعت تراویح ہے۔ تو یہ تراویح بھی جو ہے نا، یہ سنت ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت پڑھیں، کچھ کہتے ہیں 20 پڑھیں، مگر الحمدللہ بفضل خدا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین آپ نے 20 رکعت کی تراویح پڑھی ہے، تو الحمدللہ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم غلام ہیں، در رسول کے ہم غلام ہیں، ہم نوکر ہیں در رسول کے۔ اس لیے گھروں میں اہتمام زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اور جیسے قرآن ہمیں خود بتا رہا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ سے اترا ہے، اور یہ قرآن اپنا نام بتا رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کی رات کو آیا ہوں۔ تو اس لیے عزیزان محتشم، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں گھر میں، اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹی ویوں کا استعمال کم کریں، بلکہ بند کر دیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے نجات کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے اندر نیکیاں کر لو، یہی ماہ رمضان ہے۔ آج سے دیکھ لیں جو ہمارے پیچھے بزرگ تھے وہ نہیں رہ گئے۔ یہ قسمت اور خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان نصیب کیا ہے، اور دعا کریں کہ یا اللہ ہر سال رمضان المبارک کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اگر یہی گویے لوگ سالہ سال ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کر ناچ گانے اور ایسے شو کرتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آتی ہے اور یہ ہمیں دین سکھاتے ہیں، یہ کہاں دین کے ٹھیکیدار ہیں جو سالہ سال گانے کی ہسٹریاں بتاتے ہیں، فلموں کی ہسٹریاں بتاتے ہیں، اور ہمیں آ کر رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو ہمیں دین سکھاتے ہیں؟ کیا دین اتنا کوئی لاوارث ہو چکا ہے؟ ان سے ہم نے سیکھنا ہے۔ قرآن کھول کے پڑھو تو صحیح، قرآن پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، قرآن خود بتائے گا میں کیسے آیا ہوں، رات کو آیا ہوں یا دن کو آیا ہوں۔ یہ وہی قرآن ہے جو خود کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کی رات کو آیا ہوں۔ قرآن خود اپنی ہسٹری بتا رہا ہے، اس لیے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، محبت کرو، رمضان کی قدر کرو۔ عزیزان محتشم، اس کی قدر کر لو، اور الحمدللہ جو اس کی قدر کر جو چکا ہوتا ہے، تو یہ وہ رمضان ہے جس کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے کہ فرماتا کیا کہ اے ملائکہ جنت کے سارے دروازے کھول دو، یہ میرے نبی کے امتیوں کا مہینہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، قرآن بھی سننا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے۔ اس لیے عزیزان محتشم، قرآن بھی پڑھیں، اور اپنے اہل محلہ میں لوگوں کو یہی تبلیغ دیں دین کے لیے کہ قرآن پڑھیں بھی صحیح، پڑھائیں بھی صحیح۔ اور عزیزان محتشم، زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑ جائیں، اور روزوں کی بھی قدر کریں، کیونکہ یہ رمضان کے جو روزے ہیں، یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بیمار لاچار ہوں، روزہ رکھے، قرآن سے محبت رکھے، کہاں جائے بیماری؟ یہ دنیا کے دستور ہے کہ بڑے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو ہماری شفا ہوگی، نہیں، شفا دینے والی ذات میرے رب کی ہے، فضل کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اس لیے عزیزان محتشم، قرآن سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ان گوندوں سے، ان ٹی ویوں پہ، وی سی آر پہ نہ دیکھو
دیکھو عزیزان محتشم، یہ تو وہی لوگ ہیں جو ناچ گانے میں اپنے آپ کو سالہ سال یہ ملوث کرتے ہیں اور آ کے ہمیں دین سکھائیں گے؟ کیا دین اتنا کوئی لاوارث ہو چکا ہے؟ پوچھے کربلا کی سرزمین پر اپنے شہدائے کربلا امام حسین سے پوچھا گیا کہ امام بتاؤ کہ شہید کا کیا رتبہ ہے؟ جب آپ کا سر مبارک یزیدیوں نے آپ کے سر کو علیحدہ کیا، پھر اس سر کے اس لب سے بھی آواز آ رہی تھی فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ فرمایا کہ اے دنیا والو، میرا نانا بھی سچا ہے، میری ماں بھی سچی ہے، میری نانی بھی سچی ہے، جس کا گھرانہ ہو ہی سچا اس کا قرآن کتنا کو سچا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ماہ مبارک کی مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔